اسٹیج کی ایجوکیشن نہیں ملی، ہمیں رہنمائی نہیں ملی، لیکن جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا 7 اسٹیج میں جو قرآن مجید میں بانٹا گیا، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 13، 14، 15، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یعنی نطفے کا کہا کہ نطفے کے اعتبار سے ایک پیریڈ بنائیں گے، علقہ کے اعتبار سے ایک پیریڈ بنائیں گے، مضغہ کے اعتبار سے ایک پیریڈ بنائیں گے، کہا کہ یہ پیریڈ سب سے پرفیکٹ میچ ہونے والے، اسٹڈی میں آسانی ہو جاتی۔ پھر انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پلٹا کر کہا بتاؤ تو صحیح کہ آخر یہ کتاب کے اندر یہ باتیں کیسے آ گئی ہوگی؟ تو اسٹوڈنٹس نے کہا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آلے کے ذریعے سے دیکھ کر بتا دیا ہوگا اور لکھ دیا ہوگا۔ تو ولیم کیتھ مورے نے کہا ہاں بالکل، وہ آلے سے دیکھنے کے بعد انہوں نے اس آلے کو ڈیزرٹ میں، صحرا میں چھپا دیا بھی ہوگا، یعنی یہ بات کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کلمہ تو انہوں نے نہیں پڑھا، کہا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، جیسے ہی قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ثابت ہو جائے گی پھر یہی قرآن مجید کہہ دے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہے۔ اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کر سکتے ہیں، آپ سمجھا سکتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے۔ اب آئیے، میرا دوسرا پہلو بہت دلچسپ ہے، اور زیادہ دلچسپ ہے، یہ بہت زیادہ غیر مسلموں کو سمجھانے میں آپ کو مدد ملے گی۔ ابھی تک میں اس ٹاپک پر گفتگو کر رہا تھا کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، کیسے آپ نے عرب میں کام کیا، کیسے آپ نے محنت کی، کیسے آپ نے گلوبل لیول پر کام کو پہنچایا، اور کیسے آپ نے محنت کی، یہاں تک کہ ہندوستان میں 13 صحابہ اکرام آئے، اس میں سے کچھ صحابہ کا نام تو میں نے آپ کو گنایا، حکم بن عاص الثقفی، 1,40,000 صحابہ اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، بعض مورخین کہتے ہیں کہ صرف 10,000 صحابہ اکرام کی خبریں مدینہ میں ملتی ہیں، باقی کی خبریں کہاں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہہ دیا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، وہ صحابہ اکرام نکل پڑے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر دمشق کے قلعے کے نیچے پائی جاتی ہے، تو کئی صحابہ اکرام کی خبریں ہندوستان، مالدیو اور کیرالہ میں پائی جاتی ہیں، کئی صحابہ اکرام آئے، کئی تو پاکستان میں، ازبکستان کے دور دراز علاقے میں صحابہ اکرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میسج کو، اس پیغام کو پہنچانے والے بن گئے۔ یہ تو پہلا پہلو تھا کہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ٹیم کو تیار کیا، پھر وہ صحابہ اکرام نے تابعین کی ٹیم کو تیار کیا، پھر وہ تابعین آگے بڑھے، اس کے بعد یہاں تک کہ محدثین کہاں سے نکلے؟ سعودی عرب سے، ریاض سے، طائف سے نہیں نکلے، محدثین کی ٹیم کہاں سے نکلی؟ بخارا، ایران افغانستان کے پاس جو ایریے پائے جاتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خشیرہ، ایران اور افغانستان کے ایریوں میں سے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سجستان سے، وہی کا ایریا ہے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ قزوین سے، وہی کا ایریا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نسائی سے، وہی کا ایریا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذ سے، وہی کا ایریا ہے، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ طبری، وہی کا ایریا ہے، طبرستان، خوارزمستان، یعنی کہ بہت بڑے بڑے محدثین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹیکسٹ کو محفوظ کر کے پھر آگے بڑھایا، یہاں تک کہ دین پھیلتا رہا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ اسلام صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ گلوبل لیول پر پورے انسانوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے تو تابعین نے محنت کی، انہوں نے یہ نہیں کہا وہ تو عرب کے لیے تھا، ہم کیوں کریں ایران میں سے نکل کر اس کی خدمت۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک جملہ، ایکٹ لوکلی تھنک گلوبلی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مکہ کے اندر، لیکن تڑپ رکھتے تھے پورے دنیا کے اندر اسلام پھیلانے کی۔ آج اگر ہر مسلمان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ پھر یہ اسلام کئی لوگوں کو پہنچ جائے گا اور کئی لوگ جہنم سے جلنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پہلو ہے کہ آخر وہ ٹاپ 10 ریزن کیا ہیں، وہ 10 ایسی خاص بنیادی امتیازی خصوصیت اسلام کے ہیں، یعنی ایسی کون سی خوبیاں ہیں اسلام کے اندر، ایسی کون سی خاص باتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ جو پوری دنیا کے لیے، پورے انسانوں کے لیے، پورے مخلوقات کے لیے فٹ ہے، یہاں تک کہ جنوں کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب، کوئی سسٹم فٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ 10 پوائنٹ کیا ہے کم سے کم؟ پہلا پوائنٹ، کلیئرٹی آف فیتھ، ڈیٹیلز
concept of God, detail of concept of God, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ اور عقیدے کے بارے میں اتنی کلیئرٹی دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائے جاتے. اگر آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کا مطالعہ کریں گے، مثال کے طور پہ اگر عیسائیت کا مطالعہ کریں گے تو وہ کہتے ہیں ہے تو ہمارا عقیدہ توحید لیکن ہم مانتے ہیں ٹرینٹی کو. کئی کرسچن بچے آج کے سوال کر رہے ہیں، کہا کہ ایک خدا ہے یا پھر تھری کیا ہے، ٹرینٹی کیا ہے. یہاں تک کہ بعض جنہوں نے کلمہ پڑھا ان سے پوچھا گیا آپ نے کلمہ کیوں پڑھا، کہا کہ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ توحید ہے، ایک ہی خدا ہے، پھر یہ ٹرائیون گاڈ کیا ہے، یہ ٹرینٹی کیا ہے، تو ہمیں قسمت میں چھاپڑ ملا. تو ہم سمجھ گئے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کئی انسائکلوپیڈیاز کے اندر ٹرینٹی کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ معمہ ہے، اس کو ابھی تک سمجھنا ذرا مشکل بات ہے. عام آدمی سمجھ نہیں سکتا ٹرینٹی کا ڈیفینیشن. ایسا کون سا یہ عقیدہ ہے کہ عام آدمی کو آپ سمجھا نہیں سکتے. اور اس حد تک اس کے اندر سوالات پائے جاتے ہیں کہ کسی نے آ کر کہا کہ ایک 1+1=3 ہونا چاہیے نا، حساب کے ٹیچر نے تو یہی بتایا تھا. تو پلٹا کر انہوں نے کیا کہا، نہیں یہ ہے ملٹیپلائی کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپلائی. اگر آپ ایک کو ضرب کرتے ہیں ایک سے، ایک کو ضرب کرتے ہیں ایک سے، 3 ملا کر ایک ہوتے ہیں، تب تو پلٹا کر کہا تب تو پھر 300 کروڑ خدا بھی مل کر اگر اس حساب سے تو ایک ہی ہوتے ہیں. پھر وہ ششدر ہو گئے، جواب دے نہ سکے. مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عقیدہ جس کو اس کے علماء خود تشریح نہیں کر پائیں گے. اگر آپ ہندو مت کے مطالعہ کرنے والوں سے پوچھتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ کتابوں کے حساب سے تو ایکم سد وپرا بہودا ویدانتی، یجرویدا چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 8 اور 7، اور اسی طرح رگ ویدا بک نمبر 1 اس کی ہم نمبر 164 اس کی ورس نمبر 46، ان سب کے اندر کہا گیا اندھن تما پروشنتی اسمبھوتی مپاستے تتو بھویا ایوتے تمویا اسمبھوتا رتا. اندھیرے میں ہے وہ جو 5 بتوں کی عبادت کرتا ہے، آسمان، زمین، آگ، ہوا، پانی. تتو بھویا ایوتے تمویا اسمبھوتا رتا، اس سے بھی زیادہ اندھیرے میں وہ وہی ہے جو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے چیزوں کی پوجا کرتا ہے. ایک جا پر کہا ایکم سد وپرا بہودا ویدانتی، یعنی کہ جو لرنر لوگ ہیں وہ اس کو ایک ہی نام سے الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں لیکن ہے تو وہ ایک. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا اصل عقیدہ کیا ہے، تو وہ لوگ پھر تشریح کرتے. ابھی تو انہوں نے ایک کہا تھا، پھر اچانک ہندوازم میں بھی ٹرینٹی پائی جاتی ہے. آپ تعجب کریں گے کیسے. اب شروع کرتے ہیں پرانا کے ذریعے سے، ان کی جو فقہی کتابیں ہیں اس سے سمجھاتے، کہتے ہیں آدی نے سب سے پہلے برہما کو پیدا کیا، اور اسی طریقے سے اس کے بعد برہما سے آدی نے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی. تو برہما نے کہا میں تم سے شادی کرنا نہیں چاہتا، قتل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد وشنو کو پیدا کیا، کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، کہا میں تم سے شادی نہیں کروں گا، اس کو بھی قتل کر دیا. آدی کون ہے؟ ایک عورت ہے. کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا، آدی نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر اس کے بعد شیوا، آپ نے سنا ہوگا شیوا پاروتی. شیوا نے دیکھا 2 لوگ آلریڈی مر گئے، اگر میں شادی نہیں کرتا ہوں بولا تو پھر میرا بھی قتل ہو جاتا. تو شیوا نے کہا میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس شرط پہ کہ آپ برہما کو اور وشنو کو پیدا کر دیں. اس میں کئی سوالات پیدا ہوئے. اصل خالق عورت ہے کہ شیوا ہے؟ کلیئر نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے خود جب ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کیا کیا، پاروتی کے ہاتھ میں ترشول دے دیا، ترشول کے اوپر 3 نوک دے دیے، یہ سمبل بتانے کے لیے کہ یہ عورت یہ 3 کو ملا کر خدا ہے. یعنی پھر کلیئرٹی نہیں ہے. یہاں تک کہ ارسطاٹل سے پوچھا گیا تمہارے حساب سے خدا کیا ہے، کہا کہ عقل ہو سکتی ہے، نہیں روح ہو سکتی ہے، نہیں نفس ہو سکتا ہے. نفس بھی اہم ہے، عقل بھی اہم ہے، روح بھی اہم ہے. یہاں پر بھی کلیئرٹی نہیں ملی. پھر پارسیزم میں گئے تو وہاں پر ان سے پوچھا گیا تمہارے حساب سے کون ہونا چاہیے، تو انہوں نے بھی ٹرینٹی یعنی کہ 3 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. یعنی یہ ٹرینٹی پہلی مرتبہ نہیں آئی، اس سے پہلے ہی کے کافروں سے انہوں نے اڈاپٹ کر کے اس کو پھیلا لیا ہے. جو رومن امپائر تھے جب وہ عیسائی بنے،
وہ عیسائی بننے کے بعد جب انہوں نے کسرا کو ہرا کر پرشین ڈائناسٹی پر حکومت کی، وہاں سے انہوں نے اڈاپٹ کر لیا بت پرستی کو، نتیجے میں وہ رومن امپائر سے ہوتے ہوئے کرسچینٹی میں بت پرستی چلے گئی، نتیجے میں ٹرینٹی آ گئی۔ یعنی مطلب اکلا کہ ہندوستان اور پرشیا، مختصر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی مذہب کا مطالعہ کریں گے، ایک کہتے کہتے اچانک تشریح اس کے اندر کلیئرٹی والی نہیں ہوتی، لیکن قرآن مجید کے چھوٹے سورے میں کہہ دیا گیا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اور کلیئر کیا گیا اللہ الصمد، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، پورے لوگ اس کے ضرورت مند ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اتنا کلیئر قرآن مجید میں جتنا دیا گیا دنیا کے کسی بھی مذہبی کتاب میں، کسی بھی عقیدے کے بارے میں نہیں دیا گیا۔ ایک کہہ دیا گیا، تشریح میں اختلاف ہے، پھر وہ ایک کون ہے کلیئر باتیں نہیں ملتی، لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد، وہ ایک اللہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہے، بھائی جاننے کی کیا ضرورت ہے، ایک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اوپر والا ایک ہے، لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے ابا ایک ہے، لیکن وہ ابا ایک ہے، جاننے کی کیا ضرورت ہے، جس کو چاہے ابا بول لوں۔ تو جیسے یہ بات ہو جائے گی بالکل ویسے ہی بات یہ بھی ہو جائے گی، اس لیے کلیئرٹی آف فیتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ جو اللہ کا ورڈ ہے صرف قرآن مجید میں نہیں آیا، یہ اتنا کلیئر کانسیپٹ ہے، نام کی حد تک دوسری مذہبی کتابوں میں بھی یہ ورڈ آیا، ڈیٹیل دوسرے مذہبی کتابوں میں نہیں آئے، لیکن نام کی حد تک یہ سارے مذہبی کتابوں میں یہ ورڈ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندو مت کے 108 اپنشد پائے جاتے ہیں، 108 اپنشد میں سے ایک اپنشد کا نام ہے اللہ اپنشد، اللہ اللہ جیشٹم پرمم بھرامینو اللہ 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 ورسیا محمد اللہ اللہ۔ پھر اسی کے اندر لکھا ہوا ہے ورس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 کے اندر لا الہ ہرنے پاپم الا اللہ پرمم پدم جنم ویکنٹا پرافنپتی تو جپے نام محمدن۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ دلی کی طرف سفر کیے، ارشد بھائی لکھ کے دے دو، جا کے بتاتا ہوں۔ دلی میں جا کر انہوں نے پجاریوں سے کہا یہ اکبر کے زمانے میں ہماری کتاب کے اندر ڈال دیے انہوں۔ ارے ارشد بھائی وہ بول رہے کہ اکبر کے زمانے میں دین الہی جب قائم ہوا نا اس وقت پر ہماری کتابوں میں ڈال دیا گیا۔ اچھا تو ان سے پوچھو اس کا مطلب تم مانتے ہو کہ تمہاری کتابیں تبدیل ہو گئی کیا؟ اس سے آسان ہے کہ تم یہ مان لو کہ ہماری کتابوں میں اللہ کا نام آیا، ادھر بھی گئے تو چت ادھر بھی گئے تو چت۔ اسی لیے کہتے ہیں اسلام میں جتنی کلیئرٹی ہے دنیا کے کسی بھی مذہبوں میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے۔ وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں بدل گئی، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بدلی پھر مانو اللہ، اس کو کہتے ہیں ڈیبیٹ از اوور۔ اب اگر ہم بائبل کی طرف آتے ہیں یہ تو اور بھی زیادہ ایڈوانس ہے۔ عربی بائبل جو آج مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جہاں جہاں گاڈ آیا ترجمہ کرنے والے کو کیا سوجی نہیں معلوم، ہر جگہ پر اس نے گاڈ کیا پہ اللہ اللہ لکھ دیا۔ پہلے پیج پہ میں گنا 20 مرتبہ اللہ ہے، اب پوری بائبل جو 1000 صفحات پر ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کتنے مرتبہ اللہ ہوگا اندازہ لگائیے آپ۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حق بات وہ ہے جو دوسروں کے زبان سے بھی نکلی جائے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مشہور دعا ہے اللہ اللہ لما شبختنی، او اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اللہ کا ورڈ ملتا ہے۔ رگ ویدا بک نمبر 1 اس کی ہم نمبر 2 اس کی رگ ویدا بک نمبر 2 اس کی ورس نمبر 1 اور اس کی ہم نمبر 11 کے اندر اللہ کا ورڈ آیا ہے۔